لوگ بتائیں گے کہ آپ کیا ہیں یا اللہ بتائیں گے کیا ہے نا. ٹھیک ہے, لوگوں سے اوبلیویس ہونا مسلمان عورت اور مسلمان مرد کا پہلا سٹیپ ہے. جب تک آپ لوگوں کی فکر کرتی رہیں گی تب تک آپ اسلام سے دور کرتی رہیں گی. مقصد تو بہت چھوٹا سا دور کا معاملہ رہ گیا, چھوٹا نہیں. مقصد is a totally different word for you. Right now, this is a psychological disorder. It's a weakness. You're too much into what people are going to say. لوگ کیا کہہ رہے ہیں. یہ طاقت آپ کو اپنے طور پہ لے کے آنی پڑے گی. کوئی دوسرا انسان آپ کو نہیں طاقت دے سکتا. یہ جتنے مرضی میں آپ کو لیکچر دے دوں اس سے کچھ نہیں ہونا. مگر آپ کو میں بتا دوں, آزادی صرف قرآن پاک کے اندر ہے, اور قرآن پاک نے سب سے پہلے اس بیماری کو آگے توڑا کہ تم لوگوں کے ڈر سے یہ بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی کہہ دیا تھا, نبی علیہ السلام کو آپ کی میری کیا اوقات ہے. ٹھیک ہے, حضرت زینب بنت جہش سے حضرت زید کی شادی ہوئی تھی. جب ان کی طلاق ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ جو تھے وہ مشہور تھے کہ نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں, کیونکہ انہوں نے ان کو اڈاپٹ کیا تھا ایز اے سرونٹ. بٹ کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے تو اس دور میں عرب اسی القاب سے بولتے تھے کہ یہ ابو زید کے نام سے کہتے تھے نبی علیہ السلام. تو عرب کا کلچر تھا. جب ان کی طلاق ہو چکی تھی, نبی علیہ السلام کی وہ زوجہ ہیں جن کا نکاح خود اللہ نے پڑھا ہے قرآن پاک میں. ٹھیک ہے, دنیا میں نہیں نکاح پڑھا گیا تھا زینب کا. اور عرب چیخیں مارنا شروع ہو گیا کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر رہا ہے, کیونکہ وہ تو اس کو بیٹا کہتے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بتاؤں گا کون بیٹا ہے, آپ بتائیں گے کون بیٹا ہے. بیٹا تو میں دیتا ہوں, ہمیں تو پتا ہے پروسیس کا. ماں باپ کیا بیٹا پیدا ہوتا ہے, کسی کا بیٹا لے کے نہیں بیٹا بن جاتا. ٹھیک ہے, سو اس وقت پاک وسلم نے نگاہ دوڑائی کہ عرب کے حالات کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا نگاہ بھی نہ دوڑا, کسی کی کوئی ٹینشن نہیں لینی, میرا حکم آ گیا. بس لوگ کچھ نہیں ہوتے, لوگوں کی کوئی اوقات نہیں اللہ کے اوپر. ٹھیک ہے, سو نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے اس طریقے سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے, لوگ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, لوگوں سے نہیں ڈر سکتا ایک مسلمان. لوگ کیا کہیں گے, ہندوؤں کی بیماری ہے. لوگ کیا کہیں گے, گوروں کی بیماری ہو سکتی ہے. لوگ کیا کہیں گے, چائنیز کی بیماری ہو سکتی ہے. کیا پتا ان کے کلچر میں بھی ایکسیپٹیڈ ہو, ہے نا, کیونکہ کلچر ہے. پاکستان میں نا ایک مسئلہ ہے نا, آپ کا نام مجھے پہنچا نہیں, تو انم پاکستان میں نا وہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ایک برادری سسٹم ہے. کوئی جاٹ ہے تو کوئی راجپوت ہے, کوئی بٹ ہے تو کوئی چودھری ہے, تو کوئی ارائی ہے, تو کوئی یہ ہے تو وہ ہے. جب آپ برادریوں میں بڑے ہوتے ہیں نا تو یہ ڈس آرڈر آپ کا بچپن سے بننا ہوتا ہے. امی شروع سے کہتی ہیں نہیں وہاں پہ تیرا ناک کٹ, میری ناک کٹ دے گی برادری میں. میرے ہر تیسرے دن کوئی فوتگی ہوتی ہے تو شادی ہوتی ہے. پاکستانی یوتھ کا لائف سٹائل ہے یہ, برادریوں کو خوش کرنا. اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو لبرٹی چاہیے نا, پر لگانے آپ نے واقعی پرواز انجوائے کرنی ہے, تو پہلے تو اس برادری کی اس الفاظ اور القاب اور یہ میری امی کا پریشر اور ابو کا پریشر کہ ان کے کزنس, تو ان کے چاچا اور ان کی پھپھو اور ان کے پتہ نہیں کون سی جگہ پہ کون سے رشتہ دار ہیں, تو انہوں نے کیا بات کر دی ہے. ہماری ایجوکیشن, ہمارا مذہب سب سے پہلے, پھر ہماری ایجوکیشن, اور پھر ہمارا فیوچر, ہمارا شوہر اور بیوی, ہمارے بچوں کے نام, ان کے اسکول, سارے کے سارے تو ڈسٹنٹ کزنز ڈیفائن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کہیں پہ بھی ہم اللہ کی ڈیفینیشن لے کے نہیں آتے. سو سب سے پہلے یہ نس کاٹنی پڑے گی ایک ہر مسلمان عورت اور مرد. آسان کام ہے بالکل بھی نہیں. تو آپ کے اوپر کیا پتہ یہی جہاد آیا ہو. ہر ایک کی اپنی اپنی آزمائش آتی ہے. میں نے آپ سے کہا نا, ہر ایک اپنا اپنا راستہ ہے. کاٹیں اس نس کو. دوبارہ کسی مسلمان یوتھ نے آپ کو کہا تو سب سے پہلے گلا پکڑ لیں کہ یہ لوگ کب سے بتانا شروع ہو گئے کہ تمہیں کیا کرنا ہے. اللہ رسول بتاتے ہیں, اطیع اللہ و اطیع رسول ہے. اس کے بعد کہیں کسی جگہ پہ بتا دیں کہ برادری کی سننی ہے, میں سن لیتا ہوں. جو چیز اللہ کے حکم کے اوپر آپ پوری کر رہی ہیں تو آپ اس کے بعد جو مرضی لوگ کہہ رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں, دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.